ماہ صیام اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام رہے۔ اس قدر اس کے دامن میں برکات ہیں، رحمات ہیں، انوار ہیں، روشنیاں ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، متقیوں اور پرہیزگاروں کے تقوی کو بڑھانے والا ہے۔ روزہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ ماہ نور اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اور اس کے دامن میں اتنی ضیائیں، اتنی روشنیاں اور اتنے اجالے ہیں کہ من کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ اہل ایمان پر روزہ سن 2 ہجری کو فرض کیا گیا۔ فرضیت روزہ کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان المبارک آئے۔ 7 رمضان 29 کے اور 2 30 کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ الصوم فی اللغت الامساک، رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ وہ امور جو ہمارے لیے جائز تھے، مشروع تھے، ان سے بھی اوقات روزہ میں رکنے کا نام صوم ہے۔ اس مخصوص وقت میں ہم ان امور سے بھی رک جاتے ہیں جو عام زندگی میں ہمارے لیے جائز تھے اور مشروع تھے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کوئی شہر حبیب کی کھجوریں آپ کو پیش کرتا ہے، تو اس سے متبرک غذا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے۔ آپ کو کوئی مائے زمزم پیش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مشروب کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مشروب کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو مائے زمزم جیسا مشروب اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجوریں بھی آپ نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے میں وہ چیزیں جو جائز تھیں، مشروع تھیں، مبارک تھیں، متبرک تھیں، اس سے بھی رک گئے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو پھر روزے سے جب آپ ہوں گے تو ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ جھوٹ بولنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، حرام کمانا، حرام کھانا یہ روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھیں تو روزے میں آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، سب و شتم گالی گلوچ کا بازار گرم رکھتے ہیں، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، تو پھر روزے کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں۔ روزہ تو ان امور سے بھی رک جانے کا نام ہے جو امور جائز تھے، مشروع تھے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں ان سے تو پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے میں ان امور سے بھی رک جایا جائے جو امور شریعت اسلامیہ نے عام زندگی کے اندر بھی روکے ہیں، عام زندگی میں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو روزے کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے، روزے کی حقیقتیں، روزے کی لطافتیں، روزے کی برکتیں اور روزے سے وابستہ رحمتیں ہمارے من میں اتریں گے ہی تب
جب ہم مقاصد روزہ کو پیش نظر رکھیں گے اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے اور ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے باز آ جائیں گے جس سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، تو روزہ رک جانے کو کہتے ہیں۔ میسر ہونے کے باوجود ہم اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس سے اب روک دیا ہے۔ جس طرح احرام آپ پہنتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو کچھ احرام کی پابندیاں ہیں اور آپ باوجود استطاعت رکھنے کے آپ گریز کرتے ہیں، خوشبو لگانے سے بھی بچتے ہیں، کیوں جناب؟ میں نے احرام پہنا ہوا ہے۔ جو چیزیں مشروع تھیں ان سے آپ رک گئے، یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ اسی طرح آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، جنازہ ہو گیا آپ نہیں جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا حال پوچھنے نہیں جا رہے، یہ تو نیکی کے کام تھے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب میں اعتکاف سے ہوں، تو اعتکاف کیا تو جائز اور مشروع کاموں سے بھی رک گئے۔ اللہ ہماری پرکھ کرنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ احرام کی پابندیاں ہیں، جائز اور مشروع کاموں سے بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رک گئے۔ اسی طرح روزہ ہے، تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے جب ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں گے روزے کے دوران جو اللہ نے عام زندگی میں جائز رکھی ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کاموں سے رکنا جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں۔ تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا ہوگا جب ایک مہینہ ہم اس کو چھوڑے رکھتے، لیکن اگر ہم ماہ صیام میں بھی ان عملوں کو نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، ہم نے جو ہے وہ غیبت نہیں چھوڑی، ہم نے گالی گلوچ نہیں چھوڑی، ہم نے دیگر اعمال بد نہیں چھوڑے، حرام کمائی نہیں چھوڑی، بد نگاہی نہیں چھوڑی، تو پھر ہم زیادہ دلیر ہو جائیں گے، عید کے دن اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ اس لیے روزہ ایک ٹریننگ ہے ہماری، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ میاں تم ان امور سے بھی رک جاؤ جن امور سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں عام دنوں میں نہیں روکا، اور جو امور جن سے شریعت نے عام دنوں میں بھی منع کیا ہے اس میں پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا۔ تو یہ روزے کا نور ہے اگر ہم روزے کو اس کے آداب کے ساتھ اور جو ہے وہ اس کے معاملات کے ساتھ رکھیں۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھنا چاہے اور بحث کرنا چاہے، لڑائی کی نوبت آ جائے، تو تمہیں اسے صرف اتنا کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میاں میں نہیں لڑنا چاہتا، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے، یہ روزے کی برکات ہیں، یہ طبیعت کے اندر کچھ چیزیں پھر راسخ ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک چیز سے ایک بار رکتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، دوسری بار رکتے ہیں تو اس سے کم مشکل ہوتا ہے، تیسری بار رکتے ہیں تو اس سے کم مشکل ہوتا ہے، پھر اگر 10-20 بار آپ ایک چیز سے رک گئے ہیں اختیار کے باوجود، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے رکنا مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ رکنے کی مشق ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، الجھنا چاہتا ہے، تو بدتمیزی کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، آپ رک گئے، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ اب رمضان المبارک کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی الجھنا چاہے، کوئی بحث اور لڑائی اور بدتمیزی کرنے لگے، تو آپ کو تجربہ ہے کہ آپ ضبط نفس کر سکتے ہیں اور آپ رک سکتے ہیں، تو یہ آپ کا تجربہ جو ماہ صیام میں کیا تھا وہ آپ کو یہاں کام دے گا۔ اسی طرح ماہ صیام کے اندر آپ کے سامنے مرغن غذائیں تھیں، آپ نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے شدید بھوک کے باوجود، شدید پیاس کے باوجود، آپ نے ٹھنڈے میٹھے مشروب تھے لیکن نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، تو ضبط نفس کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ اب ماہ صیام کے بعد اگر کوئی مشکوک یا حرام رزق ہوگا تو آپ اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ ضبط نفس کا ملکہ آپ کو پیدا ہو چکا ہے۔ تو روزہ جب آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے گا تو پھر وہ نفس کے اندر یہ دولت پیدا کرتا ہے، ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور یہ مقصود ہے۔ روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اس کو اتقاء کا نور ملے، تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ مشقت تمہارے اوپر ہی نہیں لگائی گئی، ڈالی گئی، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔
پرانے جتنے بھی مذاہب ہیں، پرانے مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں روزہ دار کی تعریف موجود ہے۔ قدیم یونانی تہذیب میں، مصری تہذیب میں فاقہ کشی کی عظمتیں اور فاقہ کشی کی برکتوں کا ذکر موجود ہے۔ اناجیل کے اندر، تورات کے اندر، باقی آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں روزہ دار کی تعریف موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فاقہ کشی کرنا، روزے رکھنا، 40 دن اعتکاف کرنا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کہا تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا گیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، عام مہینوں میں جو آپ کے گھر کا بجٹ ہوتا ہے اس سے رمضان المبارک کا موازنہ کیجئے تو آپ کے زیادہ خرچات آتے ہیں۔ عام لوگ بھی عام زندگی میں وہ نعمتیں جو انہیں میسر نہیں ہوتی، ماہ صیام میں انہیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ تو مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ خوراک بچاؤ مہم تو نہیں ہے، اس میں تو خرچات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کھانا پینا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بندے پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تو فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو، تمہیں تقوی مل جائے، یہ مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ ورنہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لے کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوک میں رہے؟ اگر بیٹا بھوک سے ہو تو ماں اس کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس کی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے۔ اس کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو غریب مائیں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہیں کہ میری اولاد بھوک اور پیاس نہ کاٹے۔ اچھا، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی کاٹے؟ جب ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک اور پیاس کاٹے، اور ماں کا پیار دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی پاتال تک شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاشنی، وہ پیار، وہ کیا کائنات آباد کر رکھی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ کبھی بچہ گھر سے نکلے، آپ نے یہ منظر خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو دنیا بڑا عقل مند سمجھتی ہے اور وہ دنیا کو عقل و بینش کے درس سے کھانے نکلتا ہے، لیکن ماں کتنے بھولے انداز میں کہتے پتر سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ دنیا کی درس گاہوں میں جس کے لیکچر سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ اس کو سنیں گے تو زندگی گزارنے کا اسلوب ملے گا، لیکن اس کو ماں کتنے پیارے انداز میں کہتے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ اتنا پیار کرتی ہے۔ بس میرے اس جملے کو سمجھ لیجئے، جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے خلق کیا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ماں گوارا نہیں نہ کرتی کہ میرا بیٹا بھوک سے کچھ لمحے بھی جو ہے وہ تکلیف کاٹے، وہ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کرتی ہے، اس کو جھولی پھیلا کے مانگنا بھی پڑے تو وہ اولاد کے لیے مانگ لیتی ہے، کہ وہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک میں رہے۔ بیٹا بل کے تو ماں ہر کام چھوڑ کے اس کو دودھ پہلی فرصت میں دیتی۔ تو جب ماں نہیں گوارا کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک کاٹے، کھانے کے لیے میسر بھی ہو پھر بھی بھوک کاٹے۔ اور یہاں بھی 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور بعض ممالک میں 21 گھنٹے کے روزے ہیں۔ سخت گرمی،
زبان کانٹا بن گئی، حل خشک ہو گیا، ہونٹوں پہ پپڑی جم گئی، کھانے کے لیے سب کچھ میسر بھی ہے لیکن روک دیا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اور بندے نے کہا مالک میں وضو بھی سے احتیاط سے کروں گا، حلق سے نیچے قطرہ نہ ٹپک جائے۔ بندہ بھی سے احتیاط سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، مالک بھی 17 16 20 گھنٹے بندے کی پیاس اور بھوک گوارا کرتا ہے۔ ماں تو گوارا نہیں کرتی تو مالک کیسے گوارا کر رہا ہے؟ تو آئیے پھر دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماں کی آغوش میں چلتے ہیں۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی بھوک کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، تڑپ جاتی تھی، اس کی تکلیف ماں کے لیے اذیت کا سامان تھی۔ لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے جو علاج تجویز کیا اس میں کڑوا سیرپ بھی تھا۔ اب بیٹا پیتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں زبردستی اس کو لٹایا، اس کا منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے۔ اس کے کام و دہن میں کڑوا سیرپ ٹپکایا جا رہا ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن ماں زبردستی اس کو لٹا کے اس کے حلق میں کڑوے قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی، اب تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے ماں خوش ہو رہی ہے، اور جو حلق سے نیچے قطرے اترتے چلے جا رہے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جا رہی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی؟ اس کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس تڑپنے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے جو شفا کی صورت میں آنے والا ہے اس پہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ دیکھ رہا ہے، یہ بھوک کاٹ لیں گے لیکن لعلکم تتقون، انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی، انہیں اتقاء کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ مالک کی نگاہ اس بھوک اور پیاس پر نہیں ہے، بلکہ مالک کی نگاہ اس تقوی پر ہے جو روزے کا نتیجہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس لیے روزہ دار کے منہ کی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ شام کے وقت جب خالی معدے سے بو اٹھتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر کہ میرا بندہ روزے سے ہے، تو یہ تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اتقاء کی دولت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس کاٹے گا تو تقوی نصیب ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید آپ کو سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بناتا ہے۔ نفس کے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی۔ اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی اور دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر، انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا، وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بألفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے
اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا ہے۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جاں، دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ صیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو ہی ماہ صیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے۔ سلسلۃ الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں 1.5 صف ہوتی تھی وہاں 5 صف تراویوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ صیام میں مقابلہ کرنا ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو۔ یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے، یہ اس کی چالیں بہت باریک ہیں، شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں، اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک۔ اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں، اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ماہ صیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی، اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں
کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، 2 محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں۔ رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے۔ اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت، ما ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ، تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں۔ جس عشق کے شہر میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے 7 شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں؟ تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا۔ شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنی، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں۔ تو شیخ فرید الدین عطار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، نفس نہیں مرتا، یہ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں محض، بلکہ ان پر ہم عمل کریں، اور آج سے ہی دیکھیے یہ موسم رحمت ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ 2 دشمن تھے، ایک بندھا ہوا ہے، چھوٹ کے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا، اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہو نا، میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے، وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کر دے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں۔
اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے۔ 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے۔ نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔
تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے، کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی، وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ صیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ 5 روزے گزر گئے، ہم 6 روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں۔ تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کیں، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز دی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔
تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اٹھنے والے قدم زندگی سے گریز اور قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال زندگی گزار چکا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے کلاس فیلوز میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلہ داروں میں، ہمارے جاننے والے جن کو ہم پہچانتے تھے آج وہ مٹی کا رزق ہیں۔ تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ آنے والا ہے کہ ہم مٹی کا رزق بن چکے ہوں گے۔ سرخرو ہو کے جائیں گے تو قبر میں بھی چراغاں ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر اندر بھی روشنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ایک جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کا اسیر بن کے زندگی گزار دی تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ ماہ صیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں۔ روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، ارشاد کیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، لیکن شرط رکھی من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ آسمانوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ پہاڑوں سے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور من کے پاپ دھل جاتے ہیں اور اندر کی غلاظتیں مٹ جاتی ہیں۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء رب، روزے دار کو دو خوشیاں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا، تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزی بہی کی بجائے کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، اس کو اجزا پڑا ہے بصیغہ مجہول کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی، جنت والا جو مل گیا
پھر جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں۔ تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں۔ تو میں اور آپ اس ماہ انور کو، اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں، ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں، ہمارا سینہ صاف ہو جائے، ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے، اور ضبط نفس سیکھیں گے۔ اس مہینے سے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالوں پہ قابو رکھیں گے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی زبان سے ایک جملہ بھی غلط نہیں نکلنے دیں گے، نہ جھوٹ، نہ بہتان، نہ گالی، نہ سب و شتم، نہ شکوہ، نہ غیبت، نہ چغلی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اور یوں ایک پورا مہینہ جب ہمارا گزرے گا تو ضبط نفس کی جو عادت ہمیں پڑ جائے گی اس کو ہم بعد میں کام میں لائیں گے، اور پھر چند ماہ ایسے گزر گئے تو پھر ہمیں سرور بھی نصیب ہوگا، زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عبادت میں سرور نصیب ہو تو وہ اپنی نظر کو غیر محارم کو شہوات سے دیکھنے سے محفوظ کر لے، اس کو سجدے میں سرور آنے لگ جائے گا، سجدے میں لطف آنے لگ جائے گا۔ اگر ہماری نظر ناپاکیزگی کا شکار رہتی ہے اور نظر جو ہے وہ طاہر نہیں رہتی، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تو پھر ہمیں عبادت کا سرور کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کا اپنا ایک لطف ہے، عبادت کا اپنا ایک چسکا ہے، ایک مزہ ہے۔ دیکھیے، آپ فروٹ کھاتے ہیں، پھل لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، مشروب لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، کھانا کھاتے ہیں، مختلف جانوروں کے گوشت کا اپنا الگ الگ ذائقہ ہے۔ تو جس طرح مختلف کھانوں کے ذائقے الگ ہیں، مختلف آوازوں کا تاثر اور ذائقہ اور لطف الگ ہے، اسی طرح عبادات کا بھی لطف ہے۔ سجدے کا الگ مزہ ہے، قیام کا الگ مزہ ہے، رکوع کا الگ لطف ہے، پھر اس کی کیفیات الگ ہیں۔ سجدہ گھر میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، کسی صالح امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو لطف کچھ اور ملتا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کی زمین مل جائے تو پھر لطف کچھ اور ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر اعمال، روزے کا ایک لطف ہے، ایک سحری کا لطف ہے۔ یار سحری اگر آپ اکیلے کریں تو اس کا مزہ اور ہے، کسی ہوٹل میں کریں تو اس کا لطف اور ہے، اور چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھائیں اور سحری کا لمحے ہوں، اور تہجد گزار ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے کھائیں، تو پھر سحری کا لطف کچھ اور ہے نا، سرور اور ہے۔ اچھا، آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا لطف کچھ اور ہے۔ اسی طرح افطاری کا مزہ ہے، گھر میں کریں، دوستوں میں کریں، کسی صالح شخص کی صحبت میں کریں، لطف اور ہے۔ اور اگر افطاری کرنے کا موقع آپ کو گنبد خضرا کے سامنے نصیب ہو جائے، کھجور بھی مدینے کی ہو، دھرتی بھی مدینے کی ہو، اور سامنے سبز گنبد ہو، اور پھر کھجور مدینے کی کھا رہے ہو اور نظر حضور کے روضے پہ ہو، تو پھر افطاری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تو ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کا ایک سرور ہے، ہر عمل کا ایک حظ ہے۔
روزے کا الگ مزہ ہے، رکھنے کا الگ مزہ ہے، بھوک کاٹنے کا الگ مزہ ہے، پیاس کی شدت کا مزہ الگ ہے، کھولنے کا الگ مزہ ہے، تراویح کا الگ مزہ ہے، تلاوت کا الگ مزہ ہے، سجدے کا، قیام کا، رکوع کا، تشہد کا، قومے کا، جلسے کا، ہر عمل کا ایک لطف ہے۔ لیکن لطف نصیب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی نظر پاک ہوتی ہے۔ جب نظر پاک ہوتی ہے تو پھر ہم، نظر پاک نہیں ہوتی تو ہم ٹکریں تو مارتے ہیں لیکن عبادت کا سرور نہیں آ رہا ہوتا۔ سبحان ربی العالی جب بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیشانی بھی سجدے میں، اس کی ناک بھی سجدے میں، اعضائے بدنیاں بھی سجدے میں، اور ادھر سے پکار رہا ہے سبحان ربی العالی، مالک دیکھ کائنات میں مجھ سے نیچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سرور کیوں نہیں آئے گا؟ لطف کیوں نہیں آئے گا؟ مالک کی دہلیز پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو کیوں سرور نہیں آئے گا؟ لیکن یہ سرور تب آئے گا اگر نظر پاک ہوگی۔ آج کے موسم میں، آج کے دور میں نگاہیں بہت ناپاکیزہ ہو گئی، اور دور موجود کے اندر، اس سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا نے لوگوں کی تنہائیاں بھی پاک نہیں رہنے دی۔ آج بند کمرے میں لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کی نظریں ناپاکیزہ ہو گئی ہیں۔ صاحب کیا زندگی یوں ہی گزار کے چلے جائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے کہ جو ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ایک ایک عمل کا وزن کرے گا، اور قیامت کے دن ترازو پہ سارے عمل تولے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد کر لیں۔ زندگی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کے لیے کتنی خواہشات قربان کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی خواہشیں قربان کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ تو مالک کے لیے کوئی خواہش قربان نہ کریں اور کہیں کہ مالک کا قرب مجھے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت اتنی سستی تو نہیں ہے۔ یہ دنیا دار سے پیار کریں تو اس پیار کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، کسی سے پیار کریں تو اس کا بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق، رسول اللہ کا عشق کوئی اتنا سستا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہ دینی پڑے۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری پھیرنی پڑے گی، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا، اپنی جلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ روزہ سکھاتا ہے ہمیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء ایک مراقبہ کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ مراقب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، تو پھر گناہ کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ احساس گناہ کرنے سے بندے کو بچاتا ہے۔ اور میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، جب جبریل امین نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اگر پوری زندگی میں پھیل جائے تو گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نور، یہ چیز انسان کی زندگی میں گناہوں سے بچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب دروازے بھی بند ہیں۔ اس نے اپنے بت کے اوپر بھی کھیس ڈال لیا اور حضرت یوسف کو پکار رہی ہے، جوانے راہ نہ ہو، شباب کی جولانیاں ہوں، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہو، ہاتھ جوڑ کے حسن خیرات مانگے جوان اور شباب سے، تو پھر اپنے جذبات کو کون قابو میں رکھے گا؟ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہ سے چھپ گئی اور اس پتھر کے مجسمے کی بے نور آنکھوں سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا۔ تو اس جھوٹے خدا سے ڈرتی ہے تو میں اس سچے خدا سے نہ ڈروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ ایسا یقین برستا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی آبرو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں تو کفل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، زنجیریں پگھلتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ زندگی میں حسن بھر دیتا ہے۔ یہ یقین زندگی میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ یقین صوفیاء محنتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ماہ صیام میں اللہ اس یقین کو چھڑک دیتا ہے۔ کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے،
بندہ پھر بھی پانی نہیں پی رہا، ٹھنڈا مشروب میسر نہیں لے رہا، کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اللہ اس مہینے میں عطا کرتا ہے، اس کو اگر جذب کر لیا جائے، روح میں اتار لیا جائے تو رمضان المبارک کے بعد بھی یہ یقین کام آئے گا۔ جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ جو اللہ پانی پینے لگے، کھانا کھانے لگے دیکھتا ہے، میز کے اوپر سے یا نیچے سے رشوت لینے لگے اللہ تب بھی دیکھتا ہے، نظر بھٹکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے، یہ نعمت بھلا کسی اور کے پاس ہے کہاں جو اللہ نے اہل ایمان کو عطا کی ہے۔ روزہ تو من سوار دے، روزہ تو اندر کے میل اجال دے، روزہ تو اندر کی غلاظتیں کھرچ دے، روزہ تو جو ہے وہ ضبط نفس کا کرینہ سکھا دے، روزہ تو اللہ سے ملانے کا طریقہ بتا دے، روزہ تو من کی روشنیوں کا ذریعہ ہو، روزہ تو پچھلے پاپ مٹا دے، آگے زندگی گزارنے کا ڈھب دے دے۔ تو یہ ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ماہ صیام کی برکت نصیب فرمائے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا روشن رہے۔ چند لمحوں کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ احباب اسی طرح یکسوئی کے ساتھ ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو 4 زانو ہی بیٹھے رہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف رکھیں۔ ذکر فکر کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ کے لیے سحری کا جو انتظام و انصرام منتظمین کی جانب سے کیا گیا ہے ہم اس کی طرف بھی بڑھنے والے ہیں۔ پوری توجہ سے، پورے انہماک سے آپ لوگ اپنے دل کی جانب متوجہ رہیں۔ بائیں پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور یہ خیال کریں کہ میرا دل دھڑک نہیں رہا، اللہ کا نام پکار رہا ہے۔ سانس اندر آئے تو اللہ، اور سانس کو جب چھوڑیں تو ہو، جب کھینچ رہے ہوں سانس تو اللہ پکار رہے ہوں، لیکن یہ خیال سے، تصور سے، اور جب سانس چھوڑ رہے ہوں تو اس وقت ہو پکار رہے ہوں۔ تو اس طرح دل کی دھڑکن بھی اللہ ہو پکار رہی ہے، سانسوں کی آمد و رفت بھی اللہ ہو پکار رہی ہے، اور آپ کے دل پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اپنی پوری توجہات جو ہے وہ دل کی جانب جوڑ لیں، آنکھیں، زبان اور ہونٹ بند کر لیں اور خیال کریں میرا دل دھڑک نہیں رہا، اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ سب سے پہلے دل پر سفید رنگ میں اللہ کا نقش ثبت کریں، محسوس کریں، تصور کی آنکھ اور خیال کی آنکھ سے دیکھیں، اور پھر دل کی دھڑکن کو اللہ پکارتے ہوئے محسوس کریں۔ جل جلالہ عما نوالہ۔ ذکر اسم ذات مجرد بالجہر، دل پہ تصور اسی طرح جمائے رکھیں۔ اب زبان سے جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ اپنی آواز کو پستی رکھیں گی جو ان کی اپنی ذات تک محدود رہے۔ مرد حضرات ذرا آواز کو بلند کریں گے کہ ہال کے دیوار و در اور ایک دوسرے اشخاص کو گواہ بنا لیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کہتا ہے اللہ تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھے تو اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے۔ تو آئیے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اسی طرح مصروف رکھیں، اب زبان بھی دل کا ساتھ دے۔ آئیے پوری توجہ سے، انہماک سے، آواز کو بہت زیادہ بلند بھی نہیں اور بہت پست بھی نہیں، میانہ روی کے ساتھ اپنی آواز کو باہمی اجتماعی آواز کے ساتھ جوڑ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اگر کسی کی آواز بکھر رہی ہو تو وہ رک کے
اجتماعی دھارے میں شامل ہو جائے تاکہ اجتماعیت کی برکتیں نصیب ہوں۔ آئیے اس کا نام پکارتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
جل جلالہ وعم نوالہ جل جلالہ وعم نوالہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ دیر کے لیے یہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ روحانی طور پہ منسلک ہونا چاہتے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تجدید ایمان کا ہے، جس میں ہم سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ توبہ کا ہے، جس میں ہم سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ارادت و بیعت کا ہے، اور اس میں جو شخص یہ آرزو رکھتے ہوں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جو میں پڑھتا جاؤں میرے ساتھ شامل ہوتے رہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے پہ ایمان لایا، تیرے رسولوں پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا، تمام فرشتوں پہ، جنت دوزخ پہ، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لایا، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ۔ میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ۔ آئندہ وعدہ کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے کے ذریعے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین، آمین آمین آمین۔ سب سے پہلی بات کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدوں کی صحت پر ہے۔ دوسری بات، پیر مقصود نہیں، مقصود اللہ کا قرب ہے۔ پیر ایک روحانی معلم اور معالج ہے۔
تیسری بات کہ فرائض اور واجبات کی پابندی بہت ضروری ہے، نوافل کا درجہ بعد میں ہے۔ چوتھی بات، رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ باطن کی روشنی کے لیے رزق کا پاک اور حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، اور ماں باپ کی رضا حاصل کرنا سوائے ان امور کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے اور ماں باپ حکم دیں تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ماں باپ کے ہر حکم کو انتظامی یا دیگر اس کو قبول کریں گے۔ خدمت میں ماں اول ہے، حکم کی تعمیل میں باپ پہلے ہے۔ اور چھٹی چیز یہ جان لیجئے گا کہ نیکی بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ حضور کی سنت کی اتباع اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے طریقے میں شیخ کی صحبت اور محبت فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن مقصود صرف اللہ کا قرب ہے۔ میں سحری کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، اور یہ ساری شب انشاءاللہ آپ کے ساتھ گزری ہے، بقیہ شب بھی آپ کے ساتھ گزرے گی۔ اور ادارۃ المصطفیٰ درس قرآن کی ایک تحریک ہے جو ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیل چکی ہے۔ مرکز مصطفیٰ آپ کا اپنا گھر ہے جو اب تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ ایک آدھ سال کے اندر انشاءاللہ اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی تعاون کیا، اور اب بھی آپ اس کے ساتھ اپنے تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور مرکز مصطفیٰ میں اجتماعات میں، جمعات المبارک میں یا دیگر محافل کے اندر جس طرح آپ تشریف لاتے ہیں تو اسی تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے رہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اعتکاف کا، اس میں ہر رات کو انشاءاللہ تربیتی اجتماعات ہوا کریں گے مختلف موضوعات پہ۔ تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگر 10 کی 10 راتیں آ سکیں یا طاق راتوں میں آ سکیں یا کچھ راتوں میں آ سکیں، ضرور وقت نکالیں اور مرکز مصطفیٰ میں آپ کو اجتماعات میں شامل ہونے کی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ وہاں ہمارے ساتھ افطاری کریں، ہمارے ساتھ سحری کریں، تراویح میں شامل ہو اور دیگر امور میں ہمارے ساتھ شمولیت کریں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا دے۔ علامہ تنویر الحسن مصطفائی صاحب یہاں آپ کے شہر میں ادارۃ المصطفیٰ کے متعین کردہ مبلغ ہیں جو دن رات کوشاں ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جن لوگوں نے آج کے اس اجتماع کے انتظام و انصرام کیے، سحری کا انتظام کیا، دیگر اس کی ضروریات کو پورا کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، شہر سیالکوٹ میرا دوسرا گھر ہے، جس طرح لوگوں نے یہاں ماضی میں محبتیں دی اب بھی پیار کرتے ہیں اور سر شام سے اس وقت تک یہاں تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ مرکز مصطفیٰ کی تعمیر انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگی، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیں دین کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنے کی ہمت، توفیق اور اس کے لیے وسائل اپنی جناب سے اور صحت نصیب فرمائے۔